ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے 9 جمادی الاخر کے 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. دختر رسول شہزادے کونین سید دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ایام فاطمیہ دوم ضلع کرگل سمیت پوری دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں. عالم تشیع کے دیگر علاقوں کی طرح کرگل میں بھی غم و اندوہ کی کیفیت نمایاں ہے اور پورا ضلع سوگوار کے رنگ میں ڈل چکا ہے. ضلع کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ 25 نومبر بروز منگل کرگل شہر میں مرکزی جلوس عزا برآمد ہونے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل کے زیر اہتمام حسینی پارک، مرکزی بازار، مساجد اور امام بارگاہوں پر سیاہ و ماتمی بینر نصب کیے گئے ہیں. علماء کرام اپنے خطابات میں سید کائنات کی سیرت طیبہ، کردار عظیم اور فداکاری پر تفصیلی روشنی ڈال رہے ہیں. ذرائع کے مطابق سانکو سب ڈویژن میں بھی انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے اہتمام سے ایام فاطمیہ دوم کے سلسلے میں مجلس اعضاء منعقد کیے جا رہے ہیں. بازاروں میں ماتمی بینر آویزاں ہیں اور سڑکوں پر سوگ و غم کا ماحول نمایاں ہے. اطلاعات کے مطابق 3 جمادی الاخر 25 نومبر کو کرگل شہر کے ساتھ ساتھ سانکو سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور تسر بلاگ ہیڈ کوارٹر میں بھی جلوس عزا برآمد ہوگا. واضح رہے کہ ایام فاطمیہ دوم 1 جمادی الاخر سے 3 جمادی الاخر تک منائے جاتے ہیں. 3 جمادی الاخر کو کرگل کے مختلف علاقوں سے عزادار بڑی تعداد میں جمع ہو کر مرکزی جلوس میں شرکت کرتے ہیں، جہاں ہزاروں عزادار نوحہ و ماتم کرتے ہوئے سید عالم کی شہادت اپنے عقیدت برے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی اور نظام ولایت فقیہ کے قیام کے بعد ایام فاطمیہ کی مذہبی اور اجتماعی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. آج صرف ایران ہی نہیں بلکہ عراق، لبنان، شام، بحرین، مشرق وسطیٰ اور بر صغیر ہند و پاک میں بھی ایام فاطمیہ بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ کو اسلامی دنیا میں عدل، شجاعت، ایثار اور طہارت کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کرگل میں ایام فاطمیہ دوم کی مناسبت سے منعقد ہونے والے مرکزی جلوس اور دیگر پروگراموں کی مزید تفصیلات کل کے خصوصی رپورٹ میں شامل کی جائے گی. بیورو آف انرجی ایفیشنسی اور NHPC نیما بزگو پاور اسٹیشن کے زیر اہتمام توانائی کے تحفظ کے موضوع پر UT سطح پینٹنگ مقابلہ 2025 لیہ کے ڈائٹ ہال میں منعقد ہوا، جس میں کرگل اور لیہ سے 102 طلبہ نے حصہ لیا. تقریب کی مہمان خصوصی بانو پربا سیکٹری ایجوکیشن تھی، جبکہ دیگر افسران و جج ممبران بھی موجود تھے. مقررین نے طلبہ میں انرجی کنزرویشن اور ماحولیاتی شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا. مقابلے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 50,000، 20,000 اور 10,000 روپے کے انعامات دیے گئے، جبکہ 10 کنسولیشن پرائز بھی دیے گئے. منتخب طلبہ دسمبر میں دلی میں نیشنل لیول مقابلے میں حصہ لیں گے. ماحولیاتی آگاہی اور توانائی کے تحفظ کے فروغ کے لیے یہ مقابلہ ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل لداخ میں تنظیمی سطح پر ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. آئین اور دستور العمل میں ترامیم کے بعد مجلس مندوبین کا انتخاب کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، جس کے بعد اتوار کے روز بزنس کمیٹی کے انتخاب کا عمل میں لایا گیا.
انتخابی اجلاس میں تقریباً 135 سے زائد مندوبین نے شرکت کر کے ٹرسٹ کے جمہوری عمل کو مزید مضبوط کیا۔ انتخابات کے نتیجے میں جو شخصیات بزنس کمیٹی کے رکن منتخب ہوئیں، ان میں حجت الاسلام شیخ محمد محقق، شیخ محمد حسین لطفی، شیخ حمید ناصری، شیخ بشیر شاکر، حاجی اصغر علی کربلائی، ڈاکٹر ولایت علی اور حاجی فدا وزیر قابل ذکر ہیں۔ انتخابات کے بعد بزنس کمیٹی اپنے اندر سے ایک کنوینر اور ایک سیکرٹری نامزد کرے گی۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوگا تو اگلے مرحلے میں بزنس کمیٹی نئی گارجین کونسل کے لیے پینل تیار کرے گی، جسے باقاعدہ انتخابی عمل کے ذریعے حتمی شکل دی جائے گی۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ میں ہونے والی یہ پیش رفت تنظیم کی شفافیت، جمہوری اقدار اور مؤثر نظم و نسق کی مضبوطی کی علامت قرار دی جا رہی ہے۔ مندوبین نے توقع ظاہر کی ہے کہ نئی گارجین کونسل ٹرسٹ کے مشن اور انقلابی اسلامی و سماجی خدمات کو مزید فعال انداز میں آگے بڑھائے گی۔ مقامی عوام اور سماجی حلقوں نے اس عمل کو ٹرسٹ کی تنظیمی تاریخ کا ایک مثبت موڑ قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں ٹرسٹ کے فیصلوں میں مزید شفافیت، ذمہ داری اور عوامی شمولیت دیکھنے کو ملے گی۔ لاقسی ہاسٹل چنڈی گڑھ نا آدھار لرننگ انسٹیٹیوٹ چوکسنا لونانا چوکسلا دیچیگانگ چنڈی گڑھ لا ونٹر کوچنگ شروع بسین گاوان لاقسی شس سلخانون لار گیلا فیسلٹی یودین ینگ ایڈمیشن کلاس جریکنا چونگی سوپا تھوپچائن دی ہاسٹل پیان ورلڈ کلاس ہاسٹل فیسلٹیز بوچانا بومیفیا لوکسو دکسا 24 گھنٹہ لائبریری فیسلٹی ینگ لاقسی شس سلخانون لا لاقسی نوٹ کھنزن یاغی ریفریشمنٹ بریگی وقت پکا چائے میڈیکل فیسلٹیز نمر گوسنا پنجاب یونیورسٹی عدید گامپیانگ ویکلی گیم سیشن ہینڈ آن لرننگ امنگنا منتھلی ایجوکیشنل ٹور دومن ما نیٹنا JEE کریش کورس جینوینا سینک اسکول امنگنا اسپیشل انٹرنس پریپریشنی گلسل بسیوتین ادر لرننگ انسٹیٹیوٹ چنڈی گڑھ ہائی کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ ایجوکیشنسٹس دی کلاسن لنچائن شس سلخانونیز تلوک سے منگنا 24 گھنٹہ بومونا بوچے منگنا لوکسو وارڈن ٹیچری نگرانی جگ سے یودین یہاں سلپو بصیر تخصبے منگنا کوآرڈینیٹر محمد علی دی نمبرونی کا کال بازت 8968951852 60056054080 رگونی سیشن پو شوکسمو گوزوک چھچو دین دیفیا رانگ سیٹ پو گوکسپار دم بازت اتوار کو کرگل میں یوم فتح کی 70ویں سالگرہ قومی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ مرکزی تقریب سلطان سپورٹ اسٹیڈیم بیمتھنگ میں منعقد ہوئی، جس میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز وار میموریل پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے سے ہوا۔ مارچ پاس ثقافتی پروگرام، فوجی ساز و سامان کی نمائش، میڈیکل و ڈینٹل کیمپ اور سابق فوجیوں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ شہداء کی بیواؤں اور کامیاب طلباء کو اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوم فتح فخر اور قومی یکجہتی کا دن ہے اور 1948 کے جان باز سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہ راہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، JP ورلڈ اسکول، SP اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کارگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ اب 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ فارم MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا جموں بٹھنڈی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔
بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے موصولہ پریس ریلیز کے مطابق دارالقرآن اور مکاتب کا سالانہ امتحان کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس اہم دینی و تعلیمی سرگرمی میں 2775 طلبہ طالبات نے شرکت کی، جو کہ ٹرسٹ کے دینی تعلیمی شعبے کی وسعت اور اس کے اثر انگیز کردار کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وائس چیئرمین بسیج روحانیون حجت الاسلام شیخ محمد حسین رجائی نے وائس آف لداخ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یوں کہا: طرفنا تمام دارالقرآن ایگزام گندے سنڈیز اسنارگنا ختم سونسین تقریباً اچس ڈسٹرکٹ کرگل یانو 80 دارالقرآن کنا شونی ترم دوم اچس ایگزام لینے ان اور دیانونا تقریباً اچنگا ایگزام یانو الف با پان مین ما تقریباً شرکت بکھن بخوران 2775 بوسا بوموس نچی دی ایگزام پینوک شرکت بسین ساتھ ہی ساتھ ناس دیکنا بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ طرفنا تمام دی ایگزام کو نیانوک شرکت بکھن دارالقرآن کمیٹی ممبران باقی بسیج روحانیون عزیزان کن گاما وائس چیئرمین بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ طرفنا تشکر عرض بیت خداوند عالم اس انشاءاللہ غتنگاما قرآن نا اہل بیت دلام پینوک جگ بجا خدمت بایر پی توفیق شزد وشک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین جب بات ہو گاڑی کی پرفارمنس کی تو سمجھے بات ہے طاقت کی، اور طاقت کا دوسرا نام ہے ایمران بیٹریز۔ چاہے سردی ہو یا گرمی، لمبا سفر ہو یا مشکل راستہ، لداخ جیسے سرد علاقے میں ایمران دے گا ہر لمحہ بھرپور پاور۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے پرانے بیٹریز کو بھی نئے بیٹریز سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایمران بیٹریز اب دستیاب ہے آپ کے اپنے شہر میں۔ ایمران شو روم اپوزٹ اسلامیہ اسکول کمپلیکس، پیٹرول پمپ، قربتھنگ کرگل۔ ایمران لاسٹ لانگ، ریئلی لانگ۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جسٹس سوریہ کانت نے آج ملک کے 53ویں چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر حلف اٹھایا۔ انہوں نے صدر جمہوریہ کے سامنے عہدے کا حلف لیا اور باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف انڈیا کی سربراہی سنبھالی۔ چیف جسٹس سوریہ آئندہ 15 ماہ تک اس اہم ذمہ داری پر فائز رہیں گے اور 9 فروری 2027 کو 65 سال کی عمر مکمل ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہوں گے۔ قومی دارالحکومت نئی دلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے خلاف انڈیا گیٹ کے مقام پر عوام نے احتجاج کیا، جسے پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے ہٹا دیا۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق اتوار کی صبح دلی کے فضائی کیفیت بہت خراب درجے میں رہی اور ایئر کوالٹی انڈیکس 381 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق 300 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس صحت کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے، بالخصوص بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں کے لیے۔ فضائی آلودگی میں مسلسل اضافے نے عوامی تشویش میں اضافہ کیا ہے، جس کے باعث شہری حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کے مقام پر پولیس اور سیکورٹی فورسز کی باری نفری تعینات رہی، جنہوں نے مظاہرین کو ہٹا کر صورتحال کو قابو میں لیا۔ شہری حلقوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ آلودگی کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ عوام کی صحت مزید خطرات لاحق نہ ہو۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلامی استقامتی تحریک حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لبنان اور لبنانی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی تازہ وحشیانہ جارحیت میں ہمارے ایک ممتاز اور اعلیٰ کمانڈر ہیثم علی طباطبائی شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس تحریک نے افتخار اور سرفرازی کے ساتھ سید ابو علی نام سے مشہور ہیثم علی طباطبائی کو ایک عظیم جہادی کمانڈر کے طور پر متعارف کرایا، جنہوں نے اپنی عمر لبنان کے دفاع اور غاصب صہیونی حکومت سے مقابلے میں گزار دی۔ حزب اللہ نے صہیونی حکومت کی اس وحشیانہ جارحیت کو لبنان اور اس کے عوام کے خلاف بزدلانہ اقدام قرار دیا ہے۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہیثم علی طباطبائی برسوں سے اخلاص و صداقت کے ساتھ اور مزاحمت و جہاد میں زندگی بسر کرنے کے بعد اپنے شہید برادران سے جا ملے اور اپنی بابرکت زندگی کے آخری لمحے تک استقامت اور پائیداری کے راستے پر گامزن رہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔